امام محمد بن اسماعیل بخاری ایک دفعہ سمندر کا سفر کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ کئی اور مسافر بھی شامل تھے۔ امام بخاری کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی موجود تھی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک مکار اور چالاک شخص بھی آپ کے ساتھ شریک سفر تھا۔ اس شخص نے امام بخاری کے ساتھ عقیدت مندانہ راہ و رسم بڑھا کر اپنا اعتماد قائم کر لیا۔ باتوں باتوں میں امام بخاری نے اس شخص کو بتایا کہ میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی موجود ہے جس میں 1000 اشرفی ہے۔ اس شخص نے جب 1000 اشرفیوں کا سنا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ ان اشرفیوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ڈرامہ رچایا جائے۔ صبح کو جب وہ بیدار ہوا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور شور مچانے لگا کہ میری 1000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں، میری جمع پونجی لٹ گئی ہے۔ اس زمانے میں 1000 اشرفی بہت بڑی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تمام مسافر یہ سن کر پریشان ہو گئے۔ جہاز میں اشرفیوں کو تلاش کیا گیا لیکن اشرفیاں نہ ملیں۔ پھر فیصلہ ہوا کہ جہاز میں موجود تمام مسافروں کی تلاشی لی جائے، کیونکہ اشرفیاں جہاز سے باہر تو نہیں جا سکتیں، لہٰذا یہ اشرفیاں کسی مسافر نے چوری کر لی ہیں۔ چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے کہ اس شخص نے یہ سارا ڈرامہ میری اشرفیاں ہتھیانے کے لیے رچایا ہے۔ امام بخاری جان گئے کہ اگر تلاشی کے دوران اشرفیاں مجھ سے برآمد ہوئیں تو مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا اور میرا دامن داغدار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ مکار شخص یہ سارا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن وہ شاید اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے سامنے وہ بلند پائے شخصیت موجود ہے کہ جس کی ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تلاش میں اور احادیث رسول کی خدمت میں گزری ہے، جس کی ذہانت و فطانت کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس کے ہاتھوں کو صحیح بخاری لکھنے کا شرف حاصل ہے، جس کو زمانہ عالم و فاضل، عابد و زاہد اور فیاض و جواد کہتا ہے۔ بھلا ایسی شخصیت کا دامن چوری کے بہتان سے کیسے داغدار ہو سکتا تھا؟ جس شخص کو خدا نے عزت بخشی تھی وہ کیسے رسوا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ امام بخاری کی تلاشی کا وقت آ گیا۔ آپ کی تلاشی لی گئی لیکن آپ کے پاس سے اشرفیاں برآمد نہ ہوئیں۔ سب مسافروں کی تلاشی مکمل ہو گئی، اشرفیاں کہیں سے نہ ملیں۔ مسافروں نے اس مکار شخص کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے تمام مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب سمندر کا سفر ختم ہوا تو وہ شخص امام بخاری کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس تو اشرفیاں موجود تھیں، وہ اشرفیاں کہاں گئیں؟ امام بخاری فرمانے لگے کہ وہ اشرفیاں میں نے سمندر میں پھینک دی تھیں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ امام بخاری فرمانے لگے کہ تجھے کیا معلوم، میں نے اپنی ساری زندگی صادق و امین کہلانے والے نبی کی احادیث جمع کرنے میں لگا دی۔ لوگ میری امانت و دیانت کو خوب جانتے ہیں، بھلا میں کیسے یہ برداشت کر لیتا کہ 1000 اشرفی کی بدولت میرے دامن پر چوری کی تہمت لگائی جاتی؟ اگر آج مجھے چور کہا جاتا تو صادق و امین پیغمبر کی احادیث کی جو امانت میں نے کتابوں میں منتقل کی ہے اس کو لوگ شک کی نظر سے دیکھتے اور میں یہ کیسے گوارا کر لیتا۔